فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ ہی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے افطار تک، بلکہ افطار کے بعد جو نعت ہی نعت کا سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے تو گویا 8 بجے تک آپ میرے ساتھ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ احباب کے ساتھ سمندری سفر پر تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے. دور سے دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے جس میں چند لڑکے بیٹھے ہوئے غل غپاڑا کر رہے ہیں، شور غوغا ہے، ناچ گانا کر رہے ہیں، اور کچھ انہوں نے آلات بھی موسیقی کے رکھے ہیں اور وہ بجا رہے ہیں، گا رہے ہیں اور ہلا گلا کر رہے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جتنے احباب تھے انہوں نے حضرت ذوالنون مصری سے عرض کی کہ حضرت آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو برباد کرے، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی حالت خراب کرے، ان کو غرق کر دے. حضرت ذوالنون مصری کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ یا رب العالمین جس طرح تو نے انہیں اس زندگی میں خوشی اور مسرت عطا فرمائی ہے، اس جہان میں بھی خوشی اور مسرت عطا فرما. کچھ دیر بعد جب یہ دعا کی تو احباب بھی حیران ہوئے کہ ہم نے کس دعا کے لیے کہا تھا، حضرت کیا دعا کر رہے ہیں، اس جہان کی بھی خوشی اس جہان کی بھی خوشی، یہ کیسے ممکن ہے. جب وہ قریب آئے تو انہوں نے جب حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا ان لڑکوں نے تو بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم ایسی شخصیت کے سامنے اتنا ہلا گلا اور گانا بجانا کرتے آ رہے ہیں. اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے وہ سب جو آلات غنا تھے وہ سب توڑ دیے، پانی میں پھینک دیے، تائب ہو گئے، نادم ہوئے. حضرت ذوالنون مصری سے بھی معذرت کرتے رہے، اللہ رب العزت سے توبہ کی. حضرت ذوالنون مصری مسکرا دیے اور اپنے دوست احباب سے کہا دیکھا یہ اس دنیا کی خوشی تھی، انہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں توبہ کی توفیق عطا فرمائی تاکہ اس دنیا میں خوشی حاصل ہو سکے، اور آخرت کی خوشی یاد رکھو اس دنیا کی توبہ میں ہے کہ جب انسان یہاں اعمال پر اپنے کسی بھی عمل پر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اسے اس دنیا کی خوشی اور مسرت بھی حاصل ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، آج کا موضوع احترام انسانیت. اسلام کے نزدیک بھی انسان سب سے زیادہ اہم ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک انسان سب سے زیادہ اہم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انسان سب سے زیادہ اہم ہے. نہ جانے کیا ہوا پچھلے 2-3 دہائیوں میں، کچھ اسلام کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، کچھ کنفیوژنز ہیں جو پوری دنیا میں کہیں دانستہ طور پر اور کہیں غیر ارادی طور پر پھیلائے جا رہے ہیں کہ شاید اسلام معاذ اللہ کوئی انسان دشمن کوئی مذہب ہے، یا اس کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی دشمنی کا درس دیتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں. اسلام انسان سے کتنی محبت کا درس دیتا ہے، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے حقوق، اس سے ملنے کے آداب. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت اور کیو ٹی وی کی رونق ہیں، کیو ٹی وی کی جان ہیں. آپ سب پسند کرتے ہیں، ہم سب کے بہت ہر دل عزیز جناب علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. ایک اور خوبصورت، خوش خیال، خوش بیان الحمدللہ
پوری دنیا میں شہرت رکھنے والی یہ شخصیت ممتاز عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسا سید زادہ کہ جو استاذ العلماء ہیں، بہت سے علماء، بہت مستند علماء جن کے تلامذہ میں سے ہیں، کئی کتب کے آپ مصنف ہیں، بہت خوبصورت انداز گفتگو اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر، علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف محترم ثنا خاں، خوش آواز، خوش انداز، پرعزم ثنا خاں، QTV کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچی، پوری دنیا میں پسند کرنے والے ہیں جناب محمد فرحان قادری، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، اور ایک سوال جو ہم ہر روز کیا کرتے ہیں آپ سے، صرف علم تقسیم کرنے کے لیے اور علم آپ تک پہنچانے کے لیے، تاکہ کوئی چیز نامعلوم میں ہے تو وہ معلوم میں آ جائے۔ تو یہ مقابلے کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ نامعلوم سے کوئی چیز معلوم میں آ جائے۔ ابابیل کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ سورۃ القریش، سورۃ الفیل یا سورۃ الماعون؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ میسج کا ٹائپ کر سکتے ہیں، میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی ہے، اور میں بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ ہم تک جواب پہنچانے کے لیے اپنے فون سے میسج میں جا کر کیو کوئز سپیس دے کر اپنا نام، جواب اور 8038 پر بھیج دیجئے۔ اور ویسے بھی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی موجود ہے، جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے احترام انسانیت کے حوالے سے، بلکہ کلام شامل کر لیتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فرحان قادری، ہم کلام شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہیں پیش کر رہا ہوں۔ آہوں کی صدا سن لے مولا، اشکوں کی دعا سن لے مولا، مولا اشکوں کی دعا سن لے مولا۔ آج امت کی ناؤ پھنسی ہے، موج طوفان میں چکرا رہی ہے۔ آج امت کی ناؤ پھنسی ہے، موج طوفان میں چکرا رہی ہے۔ اس طرح تم میں دے دے کنارہ، میرے دل کی دعا سن لے مولا، مولا آہوں کی صدا سن لے مولا، اشکوں کی دعا سن لے مولا، مولا اشکوں کی دعا سن لے مولا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور احترام انسانیت، انسان کی حرمت، اس کی عظمت، اس کا مقام اور مرتبہ کیا بتایا ہے قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ نے گفتگو فرمائی پروگرام کے ابتدا میں تقریب انسانیت کے حوالے سے۔ اس سے قبل کہ میں قرآن مجید فرقان حمید یا حدیث طیبہ کے حوالے سے گفتگو کروں، یہ بات میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کی اصل تقریم اسلام ہی نے بیان کی ہے۔ بے شک دنیا کے دیگر مذاہب میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر انسان اپنی حیثیت سے ناواقف ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس کا اصل مقام بتاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح لفظوں میں سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، اس کی ہمیں تکریم کی ہے، اس کو عزت دی ہے۔ اب کس اعتبار سے عزت دی ہے؟ ہمارے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے تقریباً 14-15 نکات بیان کیے ہیں، جن میں سے 2-4 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کو کن سے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان ہے کہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو پہلی تکریم تو اس کی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری تکریم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات میں اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اور فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بارے میں خاموش ہیں، یہ اسلام اس کی تکریم بتا رہا ہے، اس کی عزت بتا رہا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیگر جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو وہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے انسان، ٹھیک، اور اسلام اس کو اٹھا کر جو ہے رب کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ ٹھیک، ایک نمبر 3، اللہ جل شانہ نے انسان کو مسجود الملائکہ بنایا۔ تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، تو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، انسانی کا دشمن ابلیس اس نے منع کر دیا۔ تو اب یہ تیسرا نقطہ ہے جو انسان کی اس کے تکریم کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص راز جو اللہ کی خاص امانت تھی، جو اس کی محبت کہہ لیجئے، اس کی معرفت کہہ لیجئے، وہ کسی مخلوق کو نہیں دی گئی، بلکہ اللہ جل شانہ نے پیش تو فرمائی سب پر۔ فابینا ان یحملنھا، سب نے منع کر دیا اس کو اٹھانے سے، پہاڑوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا، فحملھا الانسان، انسان نے اللہ کی امانت کے راز کو لے لیا۔ واہ، تو یہ اللہ کی امانت جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، مخلوقات میں کسی اور کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، پھر اس کے تکریم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک انسان ہے۔ میں مسلمان یا مومن نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، تمام انسان جس میں بشمول کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی، سب لوگ ہیں، ٹھیک، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک یہی مخلوق ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، خود رب کریم ارشاد فرما رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اس کے لیے شرط جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے اس کی شرط، یا مومن ہونا نہیں ہے، ایمان لانا نہیں ہے، نہیں انسان، وہ تو مزید فضیلتوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عام تکریم کی بات کریں جو اللہ نے تکریم عطا فرمائی تمام انسانوں کو۔ ٹھیک، پھر اللہ جل شانہ نے انسان کو، دیکھیے تمام مخلوقات کو آپ دیکھ لیجئے کہ مستقیم بنایا ہے انسان کو، دیگر مخلوقات میں آپ کو مستقیم نہیں ملے گا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کھانے کے وقت تو سارے کے سارے جانور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، کھانا کو کھاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ کھانا اٹھاتا اور کھاتا ہے۔ تو صفت قیومیت کا اس میں جلوہ ہے انسان کے اندر، ٹھیک، جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ پھر انسان کی تکریم کے اور بہت سارے وجوہات ہیں جو کہ ہمارے مفسرین نے بیان کی، لیکن چند ایک میں نے باتیں بیان کی جس میں انسان، مسلمان، غیر مسلم، سب لوگ شامل ہیں۔ ٹھیک، یہ اسی انسان کا ذکر ہو رہا ہے جو قتل و غارت گری کر رہا ہے، جو ڈاکہ زنی کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو انسان کی جان کی حرمت کو نہیں سمجھتا، انسان کو قتل کر رہا ہے، جانور سے بڑھ کر بہیمانہ اور وحشیانہ انداز جس نے اپنا لیا ہے، یہ وہی انسان ہے۔ ایک کالر پہلے شامل کر لیں۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی بیٹا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ریلیٹیو ہیں، ان کا پہلا نکاح ہوا تھا کورٹ میں، اور وہ یعنی ان کے جو ماں تھی نا، ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور ان کا جو کورٹ میں نکاح ہوا تھا نا وہ ان کے یعنی حقیقی والد کے نام سے ہی ہوا تھا، لیکن جب اسلامی لحاظ سے ان کا نکاح ہوا نا تو وہ ان کے جو لے پالک والد تھے نا ان کے نام سے ہوا ہے۔ تو اچھا، کیا ان کا نکاح ہو گیا، یعنی وہ صحیح جائز طریقے سے ہو گیا نکاح ان کا؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ باتیں ویسے تو اس نکاح سے پہلے کے پوچھنے کی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شہزاد بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی شہزاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی۔ دبئی میں روزے ٹھیک جا رہے ہیں؟ گرمی زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، الحمدللہ ڈیوٹی اچھی جگہ میں ہے تو ایزی ہے، بہت اچھے جا رہے ہیں روزے۔ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ جی جی جی۔ تو تہجد کے بارے میں پوچھنا تھا، کل میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اچھا،
سحری کے لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو وہ سحری کا ٹائم تھا، اس میں ٹوٹلی میں نے پھر سحری کی اور نماز میں بھی چھوٹ گئی، اور اس سے پہلے ایک میری مغرب کی نماز بھی چھوٹ گئی رمضان کی تیاری میں روزے سے ایک دن پہلے. یہ دونوں کے بارے میں مجھے بتا دیں یہ کیسے میں ادا کروں گا. اچھا جی، میرا خیال مختصر یہ ہے کہ تہجد کی قضا نہیں ہے، اور مغرب کی جو نماز چھوٹی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، وہ فرض ہے. اور اس سے پہلے بہن نے جو کوشچن کیا تھا، تو دیکھیں اصل میں نکاح میں پہچان مقصود ہوتی ہے، تو اور وہ 3 فرض ادا بھی کر لیں نا وہ مغرب تو کے، قضا ادا کرنے کر پڑیں لیں. گے. ہاں ٹھیک 3 فرض ادا کرنے پڑیں گے ان کو. اچھا، نکاح میں اصل میں پہچان مقصود ہوتی ہے، تو اب اگر وہ لے پالک کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، پہچان ہو جاتی ہے کہ ہاں فلاں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہو گیا نکاح. ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ ہے. جی علامہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوق میں سب سے بہترین تقویم میں اور سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان کو، حضرت انسان کو اشرف اور افضل المخلوقات کہا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات میں سے ایک ظاہری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو صورت اور جسم عطا فرمایا وہ سب سے زیادہ اچھا عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی اور نطق جو عطا فرمایا وہ دوسرے حیوانات سے اس کو ممتاز کرتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل، سمجھ اور فہم عطا فرمائی، ادراک عطا فرمایا. یہ وہ قوتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کو عطا فرمائی، جو انسان کی افضلیت اور انسان کی اشرفیت پر دلالت کرتی ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھیے آپ تسلیم بھائی، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت استدلال پیش کی اور آیات طیبات کو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو یا مومنین کو مخاطب نہیں فرمایا، بار بار یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان کہہ کر خطاب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو مخاطب ہے اور قرآن جس کو اپنی دعوت دے رہا ہے وہ صرف مومنین مسلمین نہیں ہے، بلکہ قرآن کی دعوت ھدی للناس ہے، سب کے لیے دعوت ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہاں تک رہا ان لوگوں کا تعلق جو آپ نے اسپیسیفک پوچھا ہے کہ انسانوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں، تو یہ تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ یا مالک و مولا، ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، عرش پر موجود ہیں، ہر وقت تیری تسبیحات کرتے ہیں، تو زمین پر یہ خلیفہ اپنا نائب کیوں بنا رہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں. اور یہی انسان کا اعزاز ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں قوتیں رکھی. ٹھیک ہے. فرشتے خالصتاً نوری مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کچھ اور نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. انسان کے پاس شر اور خیر دونوں موجود ہیں. یہ دونوں چیزیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، اور تبھی پھر اس کا اعزاز، اس کا اکرام، اس کی افضلیت اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. اور ایک صرف اشارہ دوں گا میں، ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں زمین پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں ذکر کرنے والوں کو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا نام لے کے جاتے، رب تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں پر، دیکھو تم کہتے تھے زمین میں فساد، یہ میرے بندے ہیں، دیکھو زمین پر میری تسبیح کر رہے ہیں، تعلیل کر رہے ہیں. تو فسادی بھی موجود ہیں، جو دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی بندے. مطلق تو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان پر الف لام داخل ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جان انسانیت حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور حضور کے صدقے میں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع اور اتباع کے اندر ہے، یقیناً وہی سب سے زیادہ کائنات کے اندر افضل و اعلیٰ ہے. صحیح. ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو تخلیق کیا گیا، انسان کی تخلیق کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ جب اگر صرف عبادات یا تسبیح، ذکر، اذکار ہوتا تو فرشتے موجود تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا. تو گویا اس سے بہت بلند تر مقصد ہے انسان کی تخلیق کا. یہ جاننے کی کوشش کریں گے. شاہ صاحب سے میں انشاءاللہ سوال کروں گا. ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تازہ بگٹی بات کر رہا ہوں، ضلع دیرہ بگٹی سے. جی بگٹی صاحب، کیا کہیے گا؟ گزارش عرض یہ کرنا تھا، میں پوچھنا تھا، میری بچی کو 1 سال ہو گیا، ڈیتھ ہو گیا تھا پچھلے ماہ رمضان میں.
अच्छा, तो हाँ जी हाँ, उसकी नीयत में मैं कपड़ा देता हूँ या खाना पानी वगैरह देता हूँ। बच्ची है कोई गरीब, वो मैं घर पे रखा हूँ। ठीक तो है। इसकी रहनुमाई वो मैं हासिल करना चाहता। दूसरा ये गुजारिश करना था, मैं वो नमाज जो कोई पढ़ता है उसको दरूद शरीफ नहीं आती है, अतियत पढ़ के नमाज सलाम फेरती है, हाँ। तो उसकी नमाज होती है नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। तीसरी ये गुजारिश करना था कि उनकी वालदा जो है ना वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में जाऊं, यहाँ सुनने में ऐसा आ रहा है कि लेडीज का जाना कब्रिस्तान में अच्छा नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये चीजें आपसे मालूम करूं, जरा मेहरबानी करके हमें रहनुमाई। ठीक है। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन? इनामुल्लाह लकी मरवत से। जी इनामुल्लाह लकी मरवत से। जी इनामुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, जी। अल्लाह का फज़्ल करम है सर। जी सरकार, फरमाइए। उलमाए किराम से निहायत अदब के साथ मेरे दो मुख्तसर सवालात हैं। जी जी। कुरान पाक में एक आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन। इसमें जिन्नात भी शामिल हैं, यानी वो भी हमारे भाई हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हदीस मुबारका में इंसान के दिल के लिए बैतुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और एक बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा में है, तो उस बैतुल्लाह और इस बैतुल्लाह में हम कैसे फर्क कर सकते हैं? थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरी गलत ड्रॉप हो गई है। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है वो अल्लाह की तरफ से नूर पर होता है। ये कायदा है शरीयत का। कोई शय इस्लाम के मुख्तलिफ फिक्री, एतकादी, साइंसी और असरी मौज़ूआत पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात का सिलसिला रोजाना सिर्फ QTV पर। खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं निमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। और जो मैं सवाल कर रहा था, क्या कहेंगे शाह साहब? क्या सवाल क्या था? मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? यानी अगर सिर्फ जिक्र, अज़कार, तस्बीह ये तो फरिश्ते भी कर रहे थे, गोया इससे बुलंदतर है कोई मकसद इंसान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंसान इब्न अरबी की इसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह ने जितने जानदार हैं सबसे पहले पैदा फरमाए। ठीक है। और सबसे आखिर में इंसान की तख्लीक की है अल्लाह ताला ने, क्योंकि सारे आलम को सजाया है और उसके बाद असल जो इस कायनात का वारिस है उसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। तो ज़ाहिर है वो इससे पहले जितने जानदार हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। जी हाँ। तो वो मकासद कायनात जो हैं वो पूरे नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह जल जलालहू ने इंसान को पैदा फरमाया है और ये बात इरशाद फरमाई है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। ठीक। जिन्नों की बात तो इस वक्त जो है ज़ेर गौर ज़ेर बहस नहीं है। जी हाँ, ठीक है। इस वक्त जो है ज़ेर बहस है वो इंसान के हवाले से है। तो इंसान इसलिए पैदा किया गया है कि वो अक़ल व शऊर और फ़हम व इदराक रखते हुए अल्लाह जल जलालहू का इताअत गुजार बने और उसके हुक्म के मुताबिक, फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। ठीक है। इस हवाले से ये बात भी अर्ज करूंगा कि जो आपने शुरू में गुफ्तगू की थी इस्लाम के हवाले से, तो इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक बुनियादी तौर पे एक ही पैगाम। ठीक है। और वो पैगाम क्या है? वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और ये माबूद होना सिर्फ ये नहीं है कि आप पत्थर को, हर चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दो और नज़रअंदाज करके सिर्फ अपना रुख जो है वो अल्लाह जल जलालहू की तरफ रखो। ठीक है। ये नहीं है कि आप पत्थर को जो है ना वो अपना मलजा व मावा नहीं मानते तो किसी और चीज़ को मान ले, किसी और चीज़ को नहीं मानते तो किसी और नहीं। जी हाँ। इसका मजमूई तौर पे जो है ना ये मतलब है कि इंसान अपनी सारी जिंदगी में अपने तमाम मामलात में उसका मलजा व मावा और उसका माबूद जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल जलालहू की ज़ात होनी चाहिए। ठीक है। और ये इंसान का मकसद है। फिर हर दौर के हिसाब से उसके जो नबी होते हैं उनकी तस्दीक भी जरूरी होती है, क्योंकि उनके जरिए से आपको हक पहुंच रहा है। फरिश्ते भी करते फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक जो है वो सबके लिए जरूरी है। अब ये जो बात आप इरशाद फरमा रहे हैं ये काम तो फरिश्ते भी करते हैं, फरिश्ते अल्लाह जल जलालहू की इबादत करते हैं। अभी जो आयात पढ़ी गई हैं उसमें आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बात और भी है, और वो है वअल्लम आदम अल अस्मा, कि हमने आदम को अस्मा की तालीम दी।
تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تو فرشتوں سے جب سوالات کیے گئے تو فرشتے عاجز آ گئے، وہ جوابات نہ دے سکے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ جوابات پیش کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماء سے مراد، الاسماء سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایک تو ہمارے علماء ظاہر ہیں اور ایک ہمارے وہ علماء جن کو ہم علماء باطن کہتے ہیں، اور اس میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے یہاں پر بڑی خوبصورت اور بہت شاندار بات کی ہے، اور وہ بات ان کی جو ہے وہ سیاق و سباق کو رکھ کے اگر غور کیا جائے اس پہ تو وہ بہت زیادہ صحیح نظر آتی ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں اسماء سے مراد دنیا کی چیزوں کے نام نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کے جو اسماء ہیں، کہ اللہ جل جلالہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، یہ سارے اس کے اسماء ہیں، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے جب اللہ جل جلالہ کی معرفت کے بارے میں بات کی تو فرشتے وہ ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کو جس کو معرفت کہا جاتا ہے وہ ان کو حاصل نہیں تھی۔ تو حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بالادستی جو ہے اس بنیاد پہ قائم ہوئی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی معرفت جو ہے وہ رکھتے تھے اور سب سے زیادہ رکھتے تھے، اور یہ چیز فرشتوں کو حاصل نہیں تھی۔ تو گویا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیعبدون کا معنی لیعرفون کرتے ہیں کہ یعنی اللہ جل جلالہ کی معرفت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ اب اس میں انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی معرفت جو ہے اس کو ہونی چاہیے۔ پھر معرفت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک باغ ہے، اس باغ میں مختلف درخت لگے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک پہ غور کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، ایک ہی نالی سے پانی جا رہا ہے، ایک کے ساتھ اور پھل لگا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ اور لگا ہوا ہے، ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارے نظام کا چلانے والا جو ہے وہ ایک قوت ہے، ایک ہستی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ تو ایک تو یہ معرفت ہے، اور ایک بات یہ ہے آسٹریلیا سے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون سا؟ تسلیم بھائی، میں تمام ہوسٹ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ میرا نام محمد فجاد خواجہ ہے، میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ اچھا۔ اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہمارے یہاں آسٹریلیا میں کوئی پرٹیکولر آواز نہیں آتی ہے اذان کی، تو ہم لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کہیں پہ کیلنڈر میں 20 ٹائم ہے، کہاں پہ کہیں پہ 5:25 ہے، جب ہم مسجد جاتے ہیں وہاں 5:30 ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی مسجد میں 5:30 کی ہے، 5:25 تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی کس ٹائم پہ روزہ کھولنا ہے۔ اچھا، پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سرکار کا جو ورڈ ہے یہ رسول اللہ کے لیے جو ہے مخصوص ہم لوگ رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو کسی اور غیر سرکار آپ کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ بڑا عجیب لگتا ہے کوئی استعمال کرتے ہیں۔ 2 سوال ہے، میں سب کو سلام کرنا چاہوں گا اور آپ کی بہت تعریف کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن، 2-3 کوشچن ہے میرے۔ جی۔ پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ اسٹروک پیشنٹ ہیں، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے مجھے کیا ہدیہ دینا پڑے گا؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ ہمارا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، تو اس میں جتنے ہمارے گھر جو ہیں وہ سیل ہو گئے ہیں، وہ تو ہم لوگ زکوٰۃ دے چکے ہیں، تو ابھی جو گھر ہمارے سیل نہیں ہوئے، ان قریب وہ سیل مطلب ان کی یہ ہے کہ ٹوکن منی وغیرہ مل گیا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ بھی ابھی ہمیں ادا کرنی پڑے گی یا وہ نیکسٹ ایئر ہمیں زکوٰۃ میں ایڈ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ احترام انسانیت کی اس عنوان سے مجھے یہ یاد آیا کہ جو غیر مسلم یا کرسچنز یا کسی مذہب سے جو غریب لوگ ہیں جن کی ہم ہیلپ کرتے ہیں یا کیا، تو کیا وہ بھی ایک انسانیت کے احترام میں شامل ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے جی، یہ اس کا تو جواب جو ہے میں آپ نوٹ کر رہے ہیں نا سوال۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ میں زبیر بات کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اعتکاف میں 20 کو بیٹھتے ہیں، اور اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو وہ آدمی یا بچے گھر سے اندر کمرے میں سے آ سکتے ہیں، کوئی چیز لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اور گھر کا میں کوئی کام کیا کر سکتی ہوں؟ ساری وقت روٹی بنا سکتی ہوں یا کچھ نہیں کر سکتی؟ بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ صاحب، جو میں بات کر رہا تھا، شاہ صاحب بھی جی۔ شاہ صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کرام میں ہمارے شاہ صاحب میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں، اصول ہمیں پتہ چل گیا، آپ نے بیان فرمایا جس طرح۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان ایسا کیا کام
کر رہا ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے. انسان دیکھیں فرشتوں کے بارے میں ابھی آیات پڑھی ہے انہوں نے کہ یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. جو فرشتے عبادت پہ لگے ہوئے ہیں سو وہ لاکھوں سالوں سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں. انسان نافرمانی کے لیے پیدا ہوا؟ نافرمانی کے لیے نہیں پیدا ہوا. انسان وہ ہے کہ جو اللہ جل جلالہ نے اس سے فرمایا ہے تو وہ اس سے اپنی عقل و خرد اور فہم و فراست کو اس میں استعمال کرتا ہے. استعمال کر کے وہ شعوری طور پہ جو اطاعت ہوتی ہے وہ اختیار کرتا ہے. کیوں کہ اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں قوتیں موجود ہیں. اقرار کی قوت بھی موجود ہے، انکار کی قوت بھی موجود ہے. تو یہ دونوں قوتوں سے گزر کے جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جو ہے نا گرتا ہے، اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ فرشتوں میں نہیں ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائی ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے یہ بالادستی عطا فرمائی ہے اور یہ جو ہے نا اس کو قوت بخشی ہے جو ان میں نہیں ہے. دیکھیں نا ایک چیز وہ ہے کہ جس کو جس چیز کے لیے بنایا گیا وہ وہی کرتی ہے، آپ اس سے کوئی اور کام نہیں لے سکتے. لیکن یہ انسان جو ہے اس کے اندر بڑی توسع ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے. ملائکہ کی قوت بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ملکوتی قوت بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ دوسری قوتیں جو یہاں کی ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ انسان ایک بڑی طاقتور چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرات انبیاء کرام میں جو نبی ہوتے ہیں اپنے دور کا، یعنی پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے دور میں افضل ترین ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے دور میں انسان بھی موجود ہوتے ہیں، جن بھی موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، مطلب دوسری مخلوقات بھی موجود ہے. تو نبی جو ہے وہ افضل ترین ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ جل جلالہ نے آپ کی جبلت میں، آپ کی سرشت میں، آپ کی نہاد میں جو قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں وہ کسی کے اندر نہیں رکھی ہیں. تو اس لیے انسان جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. لائن میں خیر ڈراپ ہو گئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا قبلہ شاہ صاحب نے بہت جامع اور بہت مضبوط بنیادی، میرا خیال ہے ہم آگے بڑھیں کیونکہ اگر میں ایک سوال پر اتنا وقت لگا دیں گے نا، ایک جو سوال آیا اس کا سوال بھی ساتھ جواب میں دوں گا کہ انسان کا جو احترام ہے، احترام انسانیت، ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام نے ہر انسان کا احترام کا سبق سکھایا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ تمام اللہ کی مخلوق گویا یہ اللہ کا عیال ہے، اس کو تعبیر فرمایا. اور آپ دیکھیے کہ کسی جان کو قتل کرنے اس کے اندر کو مومنہ کی شرط نہیں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اس کے اندر کو نفس مومنہ کی شرط نہیں ہے، فرمایا جو کسی جان کو، کسی انسان کو قتل کرتا ہے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اس اعتبار سے دیکھیں الخلق عیال اللہ کو، من قتل نفس بغیر نفس کو. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. ایک جو شاہ صاحب خاص طور پہ اشارہ فرما رہے تھے کہ انسان کی ذات کے اندر نفع ہوتا ہے، کہ انسان اپنی ذات سے میں سوال کروں، میں چاہتا ہوں میں اس کا جواب چاہوں تاکہ ایک عوامی جو عوام سننا چاہتی ہے، جو سمجھنا چاہ رہی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ سے پوچھوں. انسان، ایک شخص کہتا ہے جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ٹھیک ہے، انسانیت ہی ہے جو سب سے بڑا مذہب ہے. یہ ایک پرچار بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل. ڈاکٹر کہتا ہے سر میں جو بات آپ کر رہے ہیں یہ وہ اس کا آپ کو جواب دے چکے ہیں. یہ لوگ جو ہیں اسلام کی یا انسان کی روحانیت کے قائل نہیں ہیں. یہ ظاہری انسان دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. اور انسان کے پیچھے جو روحانی قوتیں اور دوسری قوتیں موجود ہیں اس سے وہ لوگ لا تعلق ہوتے ہیں، اس پہ ان کی نظر ہی نہیں ہوتی. ایک مختصر پہچان ہے فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. 10 باتیں لازم کر لو. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اہل حقیقت کے لیے 10 چیزیں اختیار کرنا لازم ہے. معرفت میں کامل ہونا، کسی کو رنج نہ پہنچانا اور نہ کسی کی برائی کرنا، لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جس میں دنیا و آخرت دونوں بنے، گوشہ نشین ہونا، ہر شخص کو عزیز و محبوب رکھنا اور اپنے آپ کو سب سے حقیر اور کم تر سمجھنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم و رضا کی راہ اختیار کرنا، ہر درد و تکلیف میں صبر کرنا، عجز و نیاز اور سوز و گداز پیدا کرنا، قناعت اور توکل پسند ہونا، نہ ہی کسی کو رنج پہنچانا اور نہ ہی کسی کی برائی کرنا۔ غریب نواز۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ جو سوالات آئے ہیں میرا خیال ہے ان کے جواب بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ہونے نہیں چاہیے تھے۔ جی ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ ان کی بچی کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے سالانہ طور پہ کپڑے وپڑے دیتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب کی صورت ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے کہ اپنی بچی کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بچی کو اس کا پورا ثواب پہنچے گا جیسے کہ حدیث کریمہ میں آیا، اور ان کے لیے بھی باعث اجر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ جو ہے قبرستان جانا چاہتی ہیں، تو انہوں نے صحیح سنا کہ قبرستان کے جانے کے بارے میں علماء اس میں منع بھی فرماتے ہیں، اور بعض نے پھر اجازت دی ہے تو لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہتر تو یہ کہ اس سے گریز کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک نے کوشچن کیا تھا کہ کیا جنات کو بھی مومن بھائیوں میں شامل ہیں، انما المؤمنون اخوہ میں؟ تو بلا شبہ جنات بھی اس میں شامل ہے۔ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنات کے لیے لفظ بھائی کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ایک ہڈی، ہاں تمہارے جنات مومن بھائیوں کی غذا ہے، ہڈی اور گوبر کے لیے فرمایا۔ تو اسی طرح ایک کوشچن ان کا تھا کہ دل کو بیت اللہ کہنے کے حوالے سے کہ حدیث میں دل کو بیت اللہ کہا گیا، تو دیکھیں میں اپنی نالج کا اپنے علم کا انکار کر رہا ہوں کہ میری نظر سے آج تک کوئی ایسی حدیث گزری نہیں ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ دل جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ہاں البتہ صوفیہ کرام کے کلام میں یہ بات بالکل موجود ہے، اور وہاں پہ بیت اللہ کیا اسے بیت المعمور قرار دیا گیا ہے کہ بیت اللہ تو جسموں کا قبلہ ہے اور بیت المعمور روحوں کا قبلہ ہے، ارواح مجردہ کا قبلہ ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ ان کا کنسٹرکشن کا کام ہے، تو کچھ جو فلیٹس بیچ چکے ہیں یا عمارتیں بیچ چکے ہیں وہ تو ہو چکی ہیں، ان کی زکوٰۃ دے دی انہوں نے، لیکن جن کو نہیں بیچا تو ان کا کیا کریں؟ دیکھیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کا مالی تجارت ہے سارا کا سارا، اور مالی تجارت میں جب سال گزر جاتی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ اپنے ان فلیٹس یا مکان جو بھی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو سے کیلکولیٹ کریں، جو ٹوکن منی بھی کہہ رہی ہے آ گئی ہے۔ جی ہاں، تو اس کے اندر پھر یہ ہوگا کہ ٹوکن منی آ گئی ہے ان کے پاس، تو جتنی رقم جو ان کو موصول ہو گئی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ریسیویبلز کی نہیں کریں گے۔ اچھا ہاں جی جو ریسیویبلز رہ گیا اس کی نہیں کریں گے، وہ تو ان کے اوپر دین ہے، وہ جب آئے گا اس وقت اس پہ واجب ہو جائے گی، اور ابھی پہلے ادا کرنا چاہیں تو پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آسٹریلیا سے جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ کوئی 5-20 بتاتا ہے، کوئی 25 بتاتا ہے، اس کے اندر دیکھیں بڑا مسئلہ ہے، یہ انگلینڈ میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور یہ ممکن ہے امریکہ میں بھی مسئلہ ہو، یورپین کنٹریز میں مسئلہ ہو، تو وہاں پر لوگ اپنے اپنے معاملات کے اعتبار سے اپنے اپنے حساب کتاب سے بات کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب فلاں کو فالو کر لو، فلاں کو فالو کر لو، اس میں ہے تو یہ کہ جو آپ کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے، زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اس کی بات کو لے لیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت یعنی یورپین کنٹریز میں رہنے والے یا آسٹریلیا انگلینڈ میں یہاں پہ رہنے والے، ان کے پاس موبائل میں ایک عام سا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں نماز کے اوقات کی کیلکولیشن موجود ہوتی ہے، اور وہ جیسے مصر کے بھی جاری کیے ہوئے اس میں کیلکولیشن میتھڈ ہوتے ہیں، سعودیہ کے بھی جاری کیے ہوئے، خود پاکستان کراچی کی بھی جاری کیے ہوئے میتھڈ ہے۔ میں نے ان تمام میتھڈز کو دیکھا ہے، اکثر کو میں نے اپلائی کر کے دیکھا، تو چند منٹوں کے فرق کے علاوہ کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے، لیکن اس میں تو 1 منٹ کا فرق بھی تو بہت ہے نا، مقصد وہ تو سارا کایا پلٹ کے رکھ دے گا، وہ ایک آدھ منٹ کا فرق تو تسلیمہ چل جاتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ کہ انگلینڈ میں اب کچھ لوگ مجھے ابھی فون پہ انہوں نے بتایا کہ رات کو 1 بجے روزہ بند کر دیتے ہیں، جی ہاں، کوئی 1:30 بجے کرتے ہیں، کوئی 2 بجے کرتے ہیں، 3 بجے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم اتنے لمبے چوڑے اختلاف سے بچ کر 1-2 منٹ کا تو خیر برداشت ہو ہی جائے گا۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ کیلکولیشن میتھڈ کو لے لے، جی ہاں، وہ کیلکولیشن میتھڈ کسی کی خواہش پہ نہیں بنائے گئے، کسی کے اپنے مفادات کے پیش نظر نہیں بنائے گئے، وہ کیلکولیشن میتھڈ ہمیشہ کے لیے بنائے ان لوگوں نے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آسٹریلیا میں، یہ میلبرن سٹی میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ چاند یا سورج کے غروب ہونے کا وہ مسئلہ آج کل وہاں نہیں ہے، وہاں تو سردیاں ہیں آج کل میلبرن میں۔ مصعب جیسے فرما رہے ہیں نا، آپ کا بھی انگلینڈ کا سفر، انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہے، ایک ہی سر وہ مسئلہ اور ہے، یہاں پہ گرمی ہے نا، گرمی میں عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا۔ مساجد کا طلوع اور غروب کا جو وقت ہے نا، آپ دیکھیں کہ برمنگم کے اندر ہی بہت سارے لوگوں کے الگ الگ مساجد نکالے ہوتے ہیں، بالکل کسی کا کیا ٹائم ہے، کسی کا کیا ٹائم۔ ایک اور سوال انہی بہن نے پوچھا تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے، جو پوچھا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ اسٹروک کے مریض ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے
وہ فالج کے اندر کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ فدیہ تو اس کا فدیہ یہی ہے کہ اگر وہ چونکہ ایسے مریض ہیں کہ ان کا مرض دائمی ہے اور فعدۃ من ایام اخر کی طرف نہیں جا سکتے، بعد میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دیں گے، اور ایک صدقہ فطر جو ہے وہ تقریباً جو اعلان ہوا ہے کہ پاکستانی حساب سے 100 روپے ایک روزے کے بدلے میں وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور بھائی نے پوچھا تھا کہ درود و سلام جو ہے وہ نماز میں ان کو یاد نہیں ہے، درود نہیں آتا. دیکھیں جی درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، لیکن کوئی اتنا بھی کہہ لے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسیم صاحب میں سمرین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے کیا کہیے. 2 کوشچن ہیں، کائنڈلی اگر اس کا مجھے صحیح جواب مل سکے. جی. ایک سوال میرا ہے کہ یہ فیمیلز کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو فار ایگزامپل 4th ڈے کے اوپر آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 7 ڈیز تک روزے چھوڑیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں جو خودکشی جو ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اگر وہ کنڈیشن ایسی ہو کہ آپ کوئی خدا نخواستہ کسی کے ایسی کنڈیشن ہو کہ جیسے تاریخ پاکستان میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت فیمیلز کے اوپر ایسی کنڈیشن آئی تھی کہ ان کے پیچھے ایک فیمیل کے پیچھے 10 لوگ پڑ جاتے تھے اور وہ کنڈیشنلی اس وقت خودکشی کرتی تھیں. کیا وہ خودکشی اس کنڈیشن کے حساب سے ہم حلال کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں اس میں جو آخری کوشچن جو انہوں نے کیا خودکشی کے حوالے سے، تو اس میں تو اول تو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے عزت لوٹنے کا خوف ہو تو اس کے لیے خودکشی کرنا اس کے جواز کا میں نے کہیں فقہ میں نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ برداشت کام لے. لیکن ایک صورت ضرور ہے، اقرار کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو طریقہ مرنے کا یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس میں موت زیادہ آسان ہے بامقابلہ اس طریقے کے، یہ دردناک طریقے سے مجھے ماریں گے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرا طریقہ اپنا لے کہ جس میں چانس کچھ کم ہے یا کچھ آسانی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ خواتین جیسے ان کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ مسئلہ پیش آ جائے کہ جن کی عزت کی پامالی بھی ہو اور اس کے بعد اتنا شدید ان کے اوپر ظلم و ستم ہو کہ شاید وہ اسی میں مر جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے پھر دوسرے صورت میں خودکشی کی بھی جواز کی صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن وہ حالات بہت ہی پرٹیکولر ہونے چاہیے، بہت ہی کنڈیشن جو ہے اسپیسیفائی ہونی چاہیے. ایسا مطلب ہر صورت میں اس کو میں نے تو کہا نا کہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک آدھ آدمی کا مسئلہ تھا تو میں نے کہا کہ اس میں جائز نہیں ہے. ہاں لیکن جو صورت میں 10 آدمی کی بتائی ہے اس طرح سے تو اس میں تو میں نے کہا کہ پھر وہ سوچ لے کیا صورت اس کے لیے بہتر ہے. پھر ایک کوشچن تھا ان کا. جی سوال ان کا یہ تھا کہ خاتون کے لیے جو ہے وہ 4 دن روزہ. ایام کے حوالے سے یہ ہے کہ منیمم اور میکسیمم ایک پیریڈ ہے، کم از کم 3 دن ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 دن یا 5 دن کے بعد ان کی عادت ہے اور ان کا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے پیریڈ تو وہ 10 دن پورے ہی کریں یا 7 دن پورے ہی کریں. ٹھیک. جب کم از کم 3 دن ہو اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو. ٹھیک ہے. کلام شامل کرتے ہیں. فرحان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ پڑھے گا. اللہم روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی دم پہ چلتے گئے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی دم پہ چلتے گئے، روک لیتی ہے آپ کی تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پڑھنا، یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم اے حضور
گناہوں پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. اور مفتی صاحب، انسان کے انسان پر حقوق کیا ہیں بحیثیت انسان؟ دیکھیں، بڑا آپ نے اچھا گفتگو کو موڑا کہ بعض لوگوں کو مذہبی انسانیت ہے، اس اعتبار سے پھر اسلام میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میں آ رہا ہوں، اسی پر آؤں گا دوبارہ، لیکن میں یہ پہلے حقوق جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، حقوق کے اعتبار سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذمیوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ دماءہم کا دماءنا و اموالہم کا اموالنا، کہ ان کے او کما قال علیہ السلام کہ ان کے مالوں کا بھی وہی حکم ہے جو ہمارے مالوں کا ہے، اور ان کی جانوں کا حکم بھی وہی ہے جو ہماری جانوں کا ہے، اور ہمارے مال اور جان اور عزت آبرو کا کیا حکم ہے وہ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے ایک دوسرے شخص پہ، کسی کی مال جان عزت آبرو وغیرہ. تو اس طرح سے ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے تمام کے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، سوائے یہ کہ کوئی انسانیت کا دشمن ہو اور وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو، تلوار لے کے کھڑا ہوا ہو، تو اس کا معاملہ ہے، اس کو محارب کہتے ہیں، اس کو حربی کہتے ہیں. ایک تو لڑنے کے لیے آپ سے آیا نا، وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی؟ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. سلام کر سکتے ہیں؟ سلام جو ہمارا متعارف سلام ہے وہ سلام نہیں کر سکتے، لیکن آداب ہے. دوسرا حال سلام تو دعا ہے نا سلامتی کی، وہ نہیں دے سکتے. والسلام علی من اتبع الہدی. سر مجھے ایک جواب میں مکمل کر لوں. ایک وہ حق ہے جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر ہے. میں سر پتہ کیا کہہ رہا ہوں، حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے. سر میں کہہ رہا ہوں جو بیان فرما رہے ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے نا، تو میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ کون سی قوم سے ہے، پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا انگریز ہے یا آسٹریلیا کا رہنے والا ہے. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے یہ عیسائی ہے یا ہندو ہے. میں نے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں. سارے یہی کہتے ہیں جی. ہمارے پاس ایک بینکر کہتا ہے جی میرے پاس لون لینے آتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کی باری آئی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں جی ہم غیر مسلم کو نہیں دیتے، یا سلام کیوں نہیں کرتے ہیں. ایک چیز اس میں ایک صرف کہوں گا شاہ صاحب سے پہلے، شاہ صاحب اس پر جامع گفتگو فرمائیں. دیکھیں، ایک ہے صدقات واجبہ، وہ تو آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. باقی رہا اس کی حکمت کیا ہے، کوئی وجہ ہوگی نا. دیکھیں، صدقات واجبہ کے لیے شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو مصارف ہیں اس کے اندر مومن ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی ہے نا، اس کے علاوہ صدقات واجبہ کے علاوہ دے سکتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر بکری کو ذبح کیا گیا، تو پڑوس پہ یہودی تھا، پڑوسی. آپ نے فرمایا ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھجوایا ہے اس کا. تو اسلام کو پڑوسی ہے، یہودی کے رہتا ہے، نصرانی رہتا ہے، کسی مذہب کا رہتا ہے، ویسے آپ رواداری کے طور پر پڑوس کے اندر کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی ہدیہ بیچتے ہیں، کوئی گوشت بیچتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ کو نہ کہیں. آپ صدقات نافلہ ہیں وہ دے سکتے ہیں. باقی رہا دیکھیں محبت کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آتی ہے، اس کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ہے تو کسی کی بچی ہے، لیکن ہے تو بچی ہے نا، اس کے سر پر چادر دو. یقیناً یہ درس اسلام دے رہا ہے. لیکن سر جو شاہ صاحب جو لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں نا، ان کا یہ مسئلہ ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. ان کا جواب اصل جواب تو دے دیا حضرت صاحب نے، لیکن اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پہ حقوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس کے حقوق آپ کے اوپر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ بات سمجھیں جیسے آپ کے بھائی بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں سارے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں اور یہ آپ کا جو ہے نا حقیقی بھائی بھی ہے، دینی بھائی، دونوں باتیں اس میں جمع ہو، تو اس کا حق آپ کے اوپر زیادہ آئے گا. اب آپ جب دینے لگیں گے تو پہلے اس کو دیں گے تو پھر دوسرے کو دیں گے، جو ہے نا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، پہلے خیش پھر درویش جو ہے نا وہ سسٹم آئے گا. تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں. اب رہ گیا مسئلہ سلام کا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک جو ہے نا دعا ہے جو ہم دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرے مسلمان کو دیتے ہیں، اور اس مسلمان کو دیتے ہیں، اس انسان کو دیتے ہیں جو انسان کامل ہوتا ہے. اور انسان کامل وہی ہوتا ہے جس کے اندر دین آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے، جو اس کی معبودیت کا قائل ہوتا ہے. سر وہ جو ہندوستان میں رہنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، تسلیم صابری کو یہ بات نہیں پتہ ہے. تسلیم صابری کو چونکہ غیر مسلم سڑک پر جاتے ہوئے ملتا نہیں ہے. دیکھیں میرا مسئلہ ہے، یہ جو آسٹریلیا میں رہتا ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں
ان کے بھی آپس میں جو نظام ہے اس نظام میں ان کے ہم بھی ترجیحات ہیں. تو یہ ہماری ایک ترجیح ہے کہ ہم دعا دیتے ہیں آپ کو. ایک دعا وہ ہوتی ہے جو عمومی طور پہ ہوتی ہے, یہ دعا وہ ہے کہ سلامتی کی دعا میں اس دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی سلامتی بھی ہے, اور آخرت کی سلامتی اسی کو ہو سکتی ہے جو مومن ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ ہماری ترجیحات ہیں. پڑوسی اگر مسلمان ہو اور غیر مسلم ہو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا کہتی ہے شریعت؟ پڑوسی کے حقوق کے اعتبار سے تو بہرحال بہت حقوق اس کے شامل ہے, لیکن مسلمان کو ترجیح بنیاد پر جو ہے حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ بھی ہے. وہ کون کون سی چیزیں اگر میں اصول سمجھنا چاہوں؟ دیکھ اس میں بات تو یہ کہ جیسے کبھی ایک صدقہ واجبہ کی بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے, جیسے سلام کی بات آ گئی ہے. یہ سلام کا معاملہ یہ ہے, مغفرت کی دعا, سلام کا معاملہ ہے جو اس سلام کو مانتا تو ہو, جو سلام کو مانتا ہے نہیں اس کو سلام بھیجے کیسے؟ ہاں بھیجا حضور نے, یہ فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. خط میں جب سلام بھیجا گیا حضور نے فرمایا تم پر بھی سلام, اس پر سلام ہو کہ جو ہدایت کو قبول کرے. ٹھیک, سلام کیا حضور نے, اس طرح کیا. اچھا پھر گریٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو جو آسٹریلیا میں رہ رہا ہے یا ہندوستان میں رہ رہا ہے تو ان کی گریٹنگ ہیلو ہائی وغیرہ جو بھی الفاظ ہیں وہ یوز کر سکتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں, اور اس میں یہ حکم دے گا کہ اگر غیر مسلم آپ پہ سلام کر دے تو ان پہ کہ وعلیکم, تم پر بھی ہو. اچھا اتنا کہہ دے. چلے مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ, لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. جنت کی کیاریاں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو. انہوں نے عرض کیا جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کے حلقے. خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, ابابیل کا ذکر قرآن مجید کی کون سی سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ سورۃ القریش میں, سورۃ الفیل میں یا سورۃ الماؤن میں؟ ایک جواب ٹھیک ہے, جواب دے کر آپ میسج کے ذریعے مقابلے میں شریک ہو جائیں گے. فاتح جو قرار پائے گا اسے جنون گارمنٹس کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر یعنی کرتا پیش کیا جائے گا. اچھا, جو بات ہو رہی تھی کوئی بھی مسلمان ہے غیر مسلم ہے, کوئی بھی کسی کا دل دکھانا, دل آزاری کرنا, کیا کہتی ہے شریعت اس پر؟ کسی کی شکل کا مذاق کرنا, کوئی اگر اس کسی کی لکنت ہے اس لکنت کا مذاق اڑانا, کوئی بیچارہ اگر پاؤں میں تکلیف یا کوئی معذوری ہے اس کا لنگڑا لنگڑا کہنا, مذاق اڑانا, یہ دیکھیں یہ تو اسلام میں سختی سے منع, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آیت طیبہ نازل فرمائی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ٹھیک ہے, اور پھر کسی کو اس طرح سے, کسی کا اس طرح سے ذکر کرنا پیچھے سے جو بات اس کو برا لگے تو یہ غیبت میں آ جاتا ہے. اور غیبت اتنا برا گناہ ہے کہ جسے زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا گیا اسلام میں. اور اللہ جل شانہ بلکہ فرمایا کہ اپنی نیکیاں انسان دوسروں کو دے بیٹھتا ہے غیبت کی وجہ سے, جبکہ زنا میں تو یہ ہوتا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے توبہ کر لے, اور اس میں اپنی غلطی کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ یہ فرمایا کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو, برے نام سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے. تو بہرحال ایک حدیث کریمہ کے مطابق لیکن اس کے منہ پہ کہہ دیں, ہاں ایک حدیث کریمہ کے مطابق کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. تو اب منہ پہ کہیں گے تب بھی دل آزاری, پیچھے سے کہیں گے تب بھی دل آزاری, تو دونوں صورتوں میں جو دل آزاری کرنا منع ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہیں بیلجیم سے ہیں افسانہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے؟ جی میرا سوال ہے, میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے نا, تو 20 تاریخ کو 10 دن کا. یہ سوال ہے کہ بھئی میں اور میرے میاں گھر میں رہتے ہیں, تو کیا میں اپنے میاں کی سحری بنا سکتی ہوں یا ان کے سامنے آ سکتی ہوں؟ ہاں آپ کی پہلے بھی کال آئی تھی. بالکل بالکل بالکل. جی دیکھیں اعتکاف میں بیٹھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اب وہ دنیا کے سارے کاموں سے فارغ البال ہو کے بیٹھے گا. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روٹی بنانے کے لیے, سالن بنانے کے لیے اپنے کچن میں جائے اور جہاں کے وہاں پہ روٹی پکائے. ٹھیک, یہ جو مفتہ بھی قول ہے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک جی, میں عرض کر رہا تھا کہ شکل جو ہے, کسی کی شکل یا کسی کا بدن جو ہے اس کی حیت کا مذاق اڑانا, چاہے وہ کافر ہو یا مومن, مطلق چونکہ شکلیں بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ.
تو گویا کہ جو شخص کسی کی شکل یا چہرے کا یا اعضاء کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ کی یا اس کی لکنت کا یا وہ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑاتا ہے. اس لیے کسی بھی اعتبار سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کافر کے بھی حقوق مصنف نے بہت وضاحت فرمائی ہے. دیکھیں جان بچانے کی جان بار فرمائی ہے, جان بچانا کسی کی یہ تو ساری انسانیت کی جان بچانا ہے. کوئی شخص ہے کسی کو تکلیف, پڑوس کے اندر کوئی ہے کھانے پینے کے لیے وہ کافر ہے مومن ہے, الخلق عیال اللہ. آپ دیکھیں صوفیاء کرام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جب ہندوستان میں تشریف لائے تو کتنے مومن تھے, کتنے مسلمان تھے, لیکن آپ نے سب کو گلے سے لگایا, محبت دی, پیار دیا. ضروری نہیں ہے کہ انسان صدقات واجبہ, ویسے انسان اللہ کی مخلوق سے پیار کرے, پھر اس کا نتیجہ کیا صدقات واجبہ کے علاوہ مطلب جو اس کو پیسے دے سکتا ہے دے. اور پھر یہی نتیجہ صوفیاء کرام اس وقت کون تھا آپ بتائیں, وہاں پر اجمیر کے اندر کون مومن تھے؟ خواجہ صاحب نے سب کو محبت کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں لوگ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. افتخار صاحب ہیں مسز افتخار ہیں یو ایس اے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. نہیں بھائی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ سب کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. رشے میں رہتے ہیں تو ہمارے ارد گرد عیسائی بھی رہتے ہیں اور یہ اس طرح کے دوسرے لوگ بھی مذہب کے رہتے ہیں. جیسے عیسائی ہے تو ان کو تو ہم گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک, میں دیکھیں میں صحیح کہہ رہا تھا نا, آپ کا بھائی یہاں بیٹھا آپ کی باتیں کر رہا ہے. ہاں جی وہی نا گڈ مارننگ کہتے ہیں, جس طرح یہ سکھ ہندو ہے ہمیں وہ نمستے کہہ دیتے ہیں, جو ہم ان کو نمستے کہتے ہیں, لیکن وہ ہمیں جب السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں آگے سے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ کہنا ٹھیک بات ہے؟ ہاں. اور خیر اس کو مطلب یہ سوال کا یہ بھی حصہ ہے کہ اس کو نمستے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, یا گڈ مارننگ؟ یہ میں سوال کرنا چاہ رہی تھی. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک جی کیا کریں جی؟ وعلیکم السلام کے حوالے سے تو وضاحت کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وعلیکم کہیں, صرف وعلیکم کہیں, السلام نہ کہیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ جو جس کو مانتا ہے وہی چیز اس کو پیش کی جائے گی نا, جو سلام کو مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی سلام تو اللہ کا نام ہے, ٹھیک, وہ اس کو مانتا ہی نہیں تو کیسے اس پر پیش کیا جائے گا؟ ٹھیک. پھر جہاں تک نمستے وغیرہ, تو نمستے کہنے کا تعلق یہ ان کا مذہبی شعار ہے, اور مذہبی شعار ہونے کے ناطے علماء نے اسے منع فرمایا کہ مسلمان نہیں کہہ سکتا جواب میں نمستے نہ کہے. ہاں نہ کہے. ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا کوئی بھی ورڈ جو غیر مسلمز کے ہاں مستعمل ہے وہ نہیں, یعنی جو ان کا مستعمل نہیں, مذہبی شعار اس کا ہو, مذہبی شعار. گڈ مارننگ جو ہے یہ مذہبی شعار نہ ہو تو پھر جو ہے نا, یہ گڈ مارننگ تو گلوبل ایک ورڈ ہے, گلوبل ورڈ وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن نمستے جو ہے نا یہ. اچھا کوئی ان پڑھ ہے, وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے, بحیثیت انسان ان پڑھ ہونے کی وجہ سے یا غریب ہونے کی وجہ سے اسے حقارت سے دیکھنا یا اس کا مذاق اڑانا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بھی ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط بات ہے. کوئی اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے تو ان میں ایک تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ صحابہ کرام تھے, اور دوسرے وہ صحابہ کرام تھے بس جو سنتے تھے کچھ سمجھ جاتے تھے, کچھ وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, دوسرے صحابہ سے ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. تو گویا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ سارے طبقات موجود تھے, اہل علم بھی موجود تھے اور کم درجے کے علم کے لحاظ سے جو ہیں وہ بھی موجود تھے. مالداری کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ اعلیٰ درجے کے لوگ بھی موجود تھے, اور وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو صرف ایک تہ بند کے مالک ہوتے تھے, لیکن کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے, ایک درجہ ہے. وہاں ایسی بھی مقامات ہوتے ہیں جہاں علم والے وہ کام نہیں کر سکتے جو بے علم آدمی کر دیتے ہیں. تو اس لیے کسی آدمی کو اس بنیاد پہ حقارت کی نظر سے دیکھنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, پڑوسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یا ایک فرض کریں ایک علاقے میں رہتے ہیں, یا کلاس فیلو ہیں, یا بیج فیلو ہیں, یا ایک اسکول میں پڑھتے ہیں, بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جہاں آپ ملتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, آپ کے ٹرین کے ساتھی ہیں, آپ کے جو ہیں روزانہ کے سفر کے ساتھی ہیں, بس اسٹاپ کے ساتھی ہیں, کیا کیسے پیش آنا چاہیے؟ دیکھیں ان سے سب سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, اور اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ جو سب سے بڑی بھلائی اس کو حاصل ہے, ایک مسلمان کو حاصل ہے, یعنی اللہ کی پہچان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, تو اس سے یہ بھی آشنا ہو جائے. کیونکہ انسان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہلاکت سے بچایا جائے. ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں پیاس سے مر رہا ہے یا بھوک سے مر رہا ہے تو اسلام ہونے کے ناطے ہم پہ واجب ہو جاتا ہے اس کی جان بچائیں. اور یہ تو انسان اسلام تو یہ ایسا مذہب ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا اس کو بھی پانی پلانے پہ کہا مغفرت ہو جائے گی, بلی بھی بھوکی اس کو بھی کھانا کھلانے سے جان بچانے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ تو انسان ہے. پتھر اس لیے ہٹا دینا کہ کوئی یہاں سے گزرے گا راستے سے,
جی جی ایمان کا درجہ اس کو قرار دیا گیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم سے کوئی تعلق بنتا تو اس کا حق زیادہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر تعلق نہیں بھی بنتا اور وہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے اعلیٰ ترین بھلائی کی کوشش کرے جو ایمان ہے, اور اس کے علاوہ دنیا میں معاملات کے اندر بھی جو اس کے ساتھ بھلائی ہو سکتی ہے اس کا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ اس کو اعلیٰ ترین بھلائی کی طرف لے جائے. صحیح. ناظرین, وقت ہے صحیح بات کا, اور صحیح بات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ میں نے افطار کے پروگرام میں آغاز کیا ہے اس سیگمنٹ کا, اور اس سیگمنٹ کا تھیم یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم عام طور پر تصور کرتے ہیں, کہتے ہیں, عمل کرتے ہیں, لیکن شریعت اس کے بالکل اپوزٹ کہہ رہی ہوتی ہے, اور یاد رہے صحیح بات وہی ہوتی ہے جو شریعت کہہ رہی ہوتی ہے. عام طور پر ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے, یا کوئی بھی ایسا عمل ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب بھی کوئی کام کرتے ہیں, جب بھی کچھ شروع کرتے ہیں, کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے ہے. اس سے اللہ کے نام کی برکتیں کام میں حاصل ہوتی ہیں, شامل ہو جاتی ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کھانا کھانے کے لیے ہمارے ہاں مہمان آ جاتا ہے, یا ہم کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں, یا چار دوست جہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور کہتے ہیں جی شروع کریں, نہیں آپ بسم اللہ کریں, نہیں آپ بسم اللہ کریں. عام طور پر بسم اللہ کرے کا لفظ کہا جاتا ہے. یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں مثال کے طور پر, اور کہیں جانے کی بات ہے تو کمرے, نہیں آپ پہلے بسم اللہ کریں. اور کھانے کی بات ہو رہی ہے تو کھانے پہ بیٹھے ہیں, جی آپ لیجئے سالن, کہتے ہیں نہیں آپ پہلے بسم اللہ کریں. یہ عام طور پر بسم اللہ کرے کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ بسم اللہ کرے لفظ کہنا یہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے, اس لیے کہ اس سے اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے. بسم اللہ پڑھنی چاہیے, کرنی نہیں چاہیے. بسم اللہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے جس سے اللہ کے نام کی برکتیں اس کام میں, اس عمل میں, یا اس بات میں, یا اس پڑھائی میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں اس کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے ہے برکت لینے کے لیے. بسم اللہ کرنا یہ غلط ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب سے اس کا ذکر بھی کیجئے, اور ان کو بھی بتائیے کہ یہ جو بسم اللہ کریں جو کہا جاتا ہے کہ آپ بسم اللہ کریں, پہلے آپ بسم اللہ کریں, یہ غلط ہوتا ہے. میں جو بات کر رہا تھا آج کے موضوع کے حوالے سے, بلکہ ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں سلومی بات کر رہی ہوں بادشاہ پور سے. سلومی؟ جی. بادشاہ پور سے؟ جی. میں نے سمجھا بادشاہ بات کر رہی ہو سلومی پور سے. ہاں انکل جی. جی جی بیٹا. وہ پوچھنا تھا میں نے کہ روزے کی حالت میں نا کلر یا مہندی لگا لیتے ہیں. اچھا تمہارا روزہ ہے آج؟ ہاں جی. تو دل چاہ رہا ہوگا مہندی لگانے کو؟ نہیں وہ میری اپی نے لگانی تھی تو انہوں نے کہا تھا پوچھ لینا. ہاں چلو ٹھیک ہے بتا. اور انکل جی. جی. آپ اپنا ہیئر سٹائل چینج کریں. کیا مطلب چینج کرے؟ ہیئر سٹائل اپنا چینج کرے نا, درمیان میں سے آگے تھا تو وہ اب آپ نے سائیڈ سے نکال لیا. اچھا چلو, یہ آپ کو یہ نیا سٹائل پسند نہیں آیا اس کا مطلب. انکل جی. جی ہاں بیٹا بولو. جی بولو, اور کچھ چینج کروں؟ جی ہاں درمیان میں سے آپ چیرم نکالیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. جی اچھا دیکھیں, یہ روزے کی حالت میں کلر یا مہندی لگانا سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جائز ہے لگانا. صحیح. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. توبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ کلام شامل کریں گے, اور ہمارے ایک اور ننھے سے مہمان ہیں, اور سید برہان الاسلام شاہ صاحب, چھوٹے شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اور وہ شاہ صاحب بتا رہے تھے نا کہ بالکل حلیہ بھی
بالکل وہی حلیہ رکھتا ہے ماشاءاللہ. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنائے, بہت بڑا اسی طرح. السلام علیکم. چھوٹے شاہ صاحب ماشاءاللہ. کلام شامل کرتے ہیں فرحان بھائی. وقت افطار ہے, قریب ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں, تو آئیے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ بہت خوب. مفتی صاحب کس طرح سے آج کے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کنکلوژن یہی ہے کہ اسلام نے جو تصور پیش فرمایا انسانیت کا, وہی اعلیٰ ترین تصور ہے, وہی درست تصور ہے کہ رب بارگاہ کی عبادت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھلائی بھی ہو. یہ اپنا لینا کہ رب کو چھوڑ کے صرف انسانیت میں لگ جانا, تو میں کہتا ہوں پھر حیوانیت میں بھی لگ جاؤ نا. حیوانیت بھی تو مذہب ہے. ایک لوگ منہ پہ جالیاں لگا کے رکھتے ہیں, وہ اپنا لیا جائے. تو دونوں طریقے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. لیکن آج ایک اور خاص بات میں عرض کروں, نہایت درد میں دل کے ساتھ میں عموماً یہ جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, تو میں انفرادی طور پہ تو کہتا ہی رہتا ہوں لوگوں سے, لیکن اب اجتماعی طور پہ میں عرض کروں گا. دیکھیں دعا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما کے الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کا مغز ہے, اور عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. بے شک. تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو اس لفظ کو جتنے بھی نعت خواں سن رہے ہیں حضرات, وہ دعا کے بجائے ندا پڑھا کریں, تاکہ وہ شریعت کا حکم اپنی جگہ پہ برقرار رہے اور نعت بھی ہوتی رہے. ٹھیک ٹھیک. جی علامہ صاحب. دیکھیں جی, انسانیت کی جہاں تک بات کی تو اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے, اور انسانیت کو بار بار جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید فرقان حمید نے مخاطب کیا. لیکن وہ لوگ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں, فساد فی الارض کرتے ہیں, وہ پھر انسانیت کے اس شرف سے باہر چلے جاتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, فرمایا کہ وہ انسانیت سے باہر چلے گئے, وہ جانوروں کی کیٹیگری کے اندر چلے گئے. تو انسانیت وہی انسانیت ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, سب کے لیے یہ انسانیت ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اسلام نے سب سے زیادہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ جو ان کی مملکت میں اسٹیٹ میں ذمہ بھی ہیں ان کے حقوق کا احترام کیا, پڑوس کے اندر ان کا حقوق کا احترام کیا. لیکن پوری دنیا کے ہر انسان کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے کہ آج جو خون مسلم بھی بہایا جا رہا ہے, اس کا بھی سوچا جائے کہ یہ بھی انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ٹھیک. مسلمان اگر مر رہا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے, ایک غیر مسلم مرے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے, پوری دنیا اس پہ چلانا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ غیر مسلم اگر مرتا ہے تو بھی انسان مرا ہے, اور اگر ایک مسلمان مرا ہے تو بھی ایک انسان مرا ہے. جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ظلم جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے کسی بھی انسان کے ساتھ ناجائز ہے, چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے, کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. تو یہ جو ہے نا عدل کا اور انصاف کا حکم جو ہے انسان کے بارے میں, یعنی مسلمان سے بھی انصاف ہے اور غیر مسلم سے بھی انصاف ہے. تو اسلام کبھی بھی جو بھی فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا کسی بھی معاملے میں, تو آپ یہ سمجھیں یہی اسلام ہے. تو اسلام کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ ان سے پیش آنا اور انصاف کے ساتھ معاملات کرنا, چاہے وہ آپ کا بھائی ہے, چاہے وہ مومن بھائی ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہے, تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مثلا غیر مسلم ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ مر رہا ہے, تو اب آپ کیا اس کو اٹھاؤ گے نہیں اس لیے کہ یہ غیر مسلم ہے؟ وہ پانی مانگ رہا ہے تو کیا اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا اس لیے کہ یہ غیر مسلم ہے؟ یہ بات نہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو میں
तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए, और इसके बाद इंशाअल्लाह बच्चे होंगे हमारे साथ, बच्चों की रोज़ा कुशाई होगी, उनके साथ आज भी मैं इफ्तार करूँगा इंशाअल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। मुबारक टोपी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 टोपियां थीं। एक सफ़ेद रंग की मिस्री टोपी थी, दूसरी टोपी यमनी चादरों के कपड़े की बनी हुई थी, और तीसरी कानों वाली टोपी थी जो उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान पहना करते थे। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ, और ये सेगमेंट है जिसमें बच्चे हमारे साथ हैं और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, हम सब के बहुत पसंदीदा अलहाज सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो इसके बाद इफ्तार के बाद का सेगमेंट होगा नात ही नात, आज उसमें हमारे मेहमान होंगे, हम इनसे नातें सुनेंगे। पहले ज़रा बच्चों से बातचीत हो जाए क्योंकि आज इनकी रोज़ा कुशाई है, हमारी तो हो चुकी है आपकी भी हो चुकी है। और क्या नाम है बेटा आपका? जुनैरा, पहला रोज़ा है आपका, पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती? 3 में। लग तो नहीं रहा रोज़ा? लग रहा है। क्या लग रहा है? भूख लग रही, प्यास लग रही? प्यास। जल्दी बताओ, ये खाना, ये क्या खाना? पानी। इसका मतलब तुम्हें प्यास लग रही है। और आपका क्या नाम है? अनुषा। अनुषा, आप बेटा पहला रोज़ा है आपका, और कौन सी क्लास में पढ़ते? 6। आपने क्या खाना है इसमें से? पानी फिर बस खत्म। सुबह क्या खाया था? कुछ भी नहीं। अरे भाई, सुबह सहरी पे क्या खाया था? मम्मा ने कबाब बनाए थे। कबाब। और किसके साथ खाए थे? पराठा। एक, बस एक पराठे से खा लिया। अब भूख लग रही है ना, तो चलो तुम्हारे लिए मज़ेदार फूड वालों की जानिब से ये आई हुई है। आपका क्या नाम है बेटा? फरिया। फरिया, आपका भी पहला रोज़ा है जी। और भूख लग रही है? प्यास लगती है। ज़्यादा प्यास लग रही है। रोज़ा मुश्किल होता है ज़रा, लेकिन रोज़े का फिर सवाब भी तो कितना मिलता है ना जी। इस वक्त जो है ना, आप जो दुआ मांगोगी ना, अभी शाह साहब से हम कहेंगे, वो दुआ करेंगे, फिर आप आमीन कहना। जो दुआ करोगी ना, अल्लाह ताला फिर वो कबूल करता है, ठीक है ना? करोगी ना? किस किस के लिए दुआ करोगी? के लिए। मेरे लिए भी करोगी, अपने अम्मी अब्बू के लिए भी करोगी जी। अपने बहन भाइयों के लिए भी करोगी जी। सब घर वालों के लिए जी। पूरे मुसलमानों के लिए जी। है ना? भाई इसका बस नहीं चल रहा, जल्दी से पानी पी लूं मैं। आपका क्या नाम है? अवेश। अवेश जी। और आप भी पढ़ते हो? रोज़ा रख लिया आज आपने? कहाँ रखा? फ्रिज में? फिर पेट में रखा हुआ है? शाह साहब अब आपसे सवाल पूछेंगे जरा एक दो, हैं? बेटा क्या नाम आपने बताया अपना? अवेश। अवेश, कुरान शरीफ पढ़ लिया आपने? अभी पढ़ रहे हैं? किस पर कायदा पढ़ रहे हैं या कुरान शरीफ शुरू कर दी है? अम्मा बेटा आप पढ़ लिए कुरान शरीफ? नहीं, अभी कायदा पढ़ लेंगे, कायदा पढ़ लेंगे। अभी नमाज पढ़ी सबने आज? हैं? सबने पढ़ी? फजर भी पढ़ी थी, जोहर भी पढ़ी थी, असर भी पढ़ी थी, है ना? असर में कितनी रकात पढ़ी थी? असर में कितनी रकातें पढ़ी थी बेटा? असर में कितनी पढ़ी थी? सबके साथ पढ़ी थी। सबके साथ पढ़ी थी, इसको पता नहीं चला। अच्छी बच्ची है और इसको रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ी परेशान है। रोज़ा नहीं इतना लग रहा, ये बच्ची भी छोटी जो है ना, इसको भी ये रोज़ा इसको लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये परेशान ज़्यादा है। आज टीवी पे आई हुई है ना, सब देख रहे हैं ना, पहला रोज़ा है, रोज़ा कुशाई हो रही है बच्ची की, है ना जी। है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। नाक मुबारक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाक हुस्न और तनासुब के साथ पतली थी। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाक
ऊंची थी जिससे नूर की शुआएं फूटती रहती थीं। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। अभी बहुत देर हम बात करते रहे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चला कि जुनैरा को ज़्यादा रोज़ा लग रहा है या अनुषा को ज़्यादा लग रहा है या फरिया को ज़्यादा लग रहा है या उवैस को ज़्यादा लग रहा है ना। अच्छा भाई, रोज़ा तो लगना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए ना, पता तो चले कि रोज़ा है ना, और क्या। और तभी तो फिर देखें ना बेटा, इसका अजर भी तो कितना है ना। फिर अल्लाह ताला फिर दुआएं कबूल करता है। और फिर आपके देखो, अब आप टीवी पे आई, फूलों के हार पहनाए और क्यों टीवी पे बैठी हो, और ये साहबजादा हसन साहब ना, वो जो ईदगाह शरीफ वाले, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भी भिजवाए हैं। फिर आपको ये मज़ेदार हलीम वालों ने जो है ना, देखो ये हलीम भी है और दूसरी इफ्तारी भी आपको भेजी है सारी, है ना। तो फिर आपकी इज्जत भी तो हो रही है, अच्छा लग रहा है ना। जी हैं जी। तो नात किसको पढ़नी आती है? किसी को आती है? आपको आती है? आपको उवैस आती है? नहीं आती? ओए होए होए, वरना आज आपकी नात पढ़वाते हम, है ना। अब ये बताओ कि सुबह सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा सहरी किसने की थी? तुमने की थी? नहीं। कैसे पता? क्या खाया था? वो पराठा और चाय पराठा खाते। बस सालन खाया ही नहीं? नहीं। क्यों? पानी पीता, चाय पराठा खाते। राव ने जिस दिन रोजा रखना होता है ना, सुबह 6 पराठे खाता है। जिस दिन रोजा रखना हो उस दिन तो खाया करो, राव से सीखो कुछ। उवैस ने क्या खाया था? उवैस तुमने क्या खाया था? अंडा पराठा। अंडा पराठा? बस एक अंडा और एक पराठा। और आपने? कबाब पराठा आपने तो बताया। आपने? आप दोनों बहनें हो? सक्की और जुड़वा हो? नहीं ना, ये छोटी है, आप बड़ी हो, है ना। तो ये तंग तो नहीं कर रही थी आपको? बिल्कुल है। ये आप ही आपको मारती है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी कभी मारती है। किस बात पे? किस बात पे मारती है? क्या कहती है? बदतमीजी कर रही हो, हैं? ये कहती है। और कभी आपको आपी पे गुस्सा आया? आप इसको आपी बोलती हो या अनुषा? गलत बात है ना। देखो आपकी आपी है वो। कितने साल बड़ी है? 1 साल बड़ी है? 2 साल? चलो 1 साल भी बड़ा तो बड़ा ही होता है ना। हाँ, अब कुल अल्लाह आती है? चलो सुनाओ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाअल्लाह, ये तो सबको आती है। आती है इसको भी, फरिया को भी आती है, आती होगी। सुनाओ। फिर बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों को नात नहीं आती? चलो जब अगली दफ़ा आओगी ना तो फिर नात याद करके आना, फिर मैं आपसे नात सुनूंगा, ठीक है? सबसे ठीक है। और फसीब अभी शाह साहब आपको नात सुनाएंगे ना इफ्तार के बाद, वो सुनोगे ना? सुनते हो इनकी नातें? अच्छी लगती हैं ना, है ना? फिर अभी आपको सुनवाएंगे इंशाल्लाह। और ये तो बताओ कि दुआ क्या क्या करोगे? दुआ क्या करोगी? कोई एक दुआ बताओ कि ये करूंगी। या अल्लाह ईद के कपड़े अच्छे आ जाए है ना? ये दुआ करोगी? अच्छा चलो, आप क्या दुआ करोगी? कोई दुआ? चलें हम दुआ करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ये गिफ्ट जो है ना, ये बच्चों को जरा पहले दे देना।
صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی جانب سے صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی طرف سے بیٹا یہ لو آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ مزیدار حلیم والوں کی طرف سے یہ موبائل ہے، اس میں موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بجاہ سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ان بچوں نے تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی، پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، ان بچوں کو نیک اور صالح فرما، ان کی عمر و برکت عطا فرما، اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضری کی سعادت کا شرف عطا فرما، بادب حاضر نصیب فرما، زیارت روضہ رسول حج بیت اللہ کی سعادت بار بار عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور یہ اس کا یہ سیگمنٹ جس کو نعت ہی نعت کہتے ہیں، آج الحاج سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ ہیں اور آغاز کریں گے۔ تو پہلے بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور یہ سیگمنٹ سے تو آپ واقف ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں میں آپ سے فرمائش کرتا رہوں گا، جو لوگوں کی فرمائشیں ہیں، جو میری فرمائشیں ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، کیا بات، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا دے۔ واہ واہ، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساتھ، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے،
بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ تمنا جانے کی تڑپ وہ سوز، در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی. صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ اپنے نوازوں کا، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی. دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، دید کراؤ مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی. پنجابی زبان میں بھی یہی التجا، ساڈے ول سونیا، ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا. ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہاں لاواں نے، دتے جنہاں لاواں نے، ساڈے نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا. تکھیاں جدائیاں دیاں تُپاں دل ساڑیا، اینی گل دس دے خدائی دیا لاڑیا، خدائی دیا لاڑیا، تُپاں کدوں مکڑیاں، تُپاں کدوں مکڑیاں، تُپاں کدوں مکڑیاں، تے چھاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا. سوئے پہ طیبہ جانے والے، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو،
اسیر رنج و غم ہوں، میری بے بسی تو دیکھو ذرا روضہ نبی کا، مجھے راستہ دکھانا سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، میرے لب پہ رات دن ہے شہبت کا ترانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ واہ واہ۔ ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری ہے نا، یہ جب ایک دفعہ بلاوا آ جاتا ہے اور پھر انسان وہاں پر چلا جاتا ہے، پھر جب کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے اور حاضری نہ ہو سکے، تو جس کی حاضری نہ ہو پا رہی ہو، یہ اس کی کیفیت وہی شخص جان سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس پر کیا کیا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ دوری اور ہجر کی کیفیت بہت عجیب کیفیت ہے، یہ تڑپ کی کیفیت بہت عجیب کیفیت ہے، غم کی کیفیت، دوری کی کیفیت، مہجوری کی کیفیت، ہجر کی کیفیت، یہ سب کیفیات یقیناً حضور کی عطا سے ہیں، حضور کی محبتوں سے ہیں، لیکن وہ اس در پر جانا چاہتا ہے جس در پر فرشتہ ایک بار جائے تو دوسری بار باری نہیں آتی ہے۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، جو صبح آتے ہیں ان کو شام آنا نصیب نہیں ہوتا، اور جو شام آتے ہیں انہیں صبح آنا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ در کیسا در ہے؟ بس آج شاہ صاحب کی بہت ساری پڑھی ہوئی مشہور نعتیں ہیں، میں نے آج بس انہی کا انتخاب کیا کہ جو اس تڑپ کا اشارہ دے رہی ہے، اس دل کی تمنا ہے جو بس نہیں جا سکا ہے، کچھ ویزے کے مسائل ہیں، کچھ اپروولز کے مسائل ہیں، بہت سے لوگ جانا چاہتے تھے نہیں جا سکے، آج ہم نے ترجمانی ان کے دلوں کی تو آخر میں مطلب بہت سارے کلام ہیں، خسروی اچھی لگی، میں تو پنجتن کا غلام میں چاہتا تھا پڑھیں، آپ پھر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں آج اس شہر کا کچھ ذکر، رحمت برس رہی ہے، بس اسی پر ہم اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر رحمت سحر میں ملاقات ہوگی۔ آخر میں کلام، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ
ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد